اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں سنیاسی حکیم سید احمد چوہان آپ کا بھائی حاضر خدمت ہوں۔ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، میرے بزرگوں کو، میرے بھائیوں کو۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں میرے ان دوستوں بھائیوں کے لیے جن کی عمر 50 سال ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی۔ دکھ میں بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جو صحت ہوتی ہے نا، انسان کی تندرستی ہوتی ہے، اس میں ایک انسان باز کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب انسان کی جوانی ڈھلتی جاتی ہے تو انسان کبھی بلڈ کا مریض، کبھی شوگر ہو گئی، کبھی لکوہ ہو گیا، کبھی سر میں درد، کبھی جوڑوں میں درد، کبھی کوئی امراض، کبھی کوئی ایک انسان کو گھن لگ جاتا ہے، نگاہ کی کمی ہو گئی، کان بہرے پن ہو گئے۔ تو دوستو، یہ جو میں آج آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، یہ میرے 50 سال کی عمر کے لوگ زندگی میں ایک مرتبہ کھا لیں، شفا من جانب اللہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ جو اس کی بقیہ زندگی ہوگی اس میں اس کو فالج نہیں ہوگا، اس کو لکوہ نہیں ہوگا، اس کے جوڑوں میں درد نہیں ہوں گے، اس کو معدے کا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جتنی دنیائی امراض ہیں، سر میں درد نہیں ہوگا، نگاہ کی کمزوری نہیں ہوگی، کان کے بہرا پن نہیں ہوگا، بڑھاپے والی زندگی بنا لاٹھی کے گزارے گا۔ جیسے کہ لاٹھی ہاتھ میں سہارا ڈھونڈتا ہے بزرگ کہ یار ہمیں کوئی سہارا دے، تو ہمیں بازار جانا ہے یا کہیں جانا ہے۔ تو اس نسخے کو کھانے سے زندگی میں ایک مرتبہ، جہاں آپ نے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے کی دوائیاں لیتے ہو، میرے پاس لوگ مریض آتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں جی ہم نے فلاں ڈاکٹر کا ہم نے 40,000 کا علاج کیا، فلاں کا ہم نے 50,000 کا علاج کیا۔ میرے بھائیو، یہ کچھ مہنگا ہے، نسخہ مہنگا ہے، لیکن جو میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں، کبھی آپ کو دکھ میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور آپ کا یہ جو پیسہ آج خرچ ہوگا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو نسخہ ذرا نوٹ فرما لیں، اس بنانے کی ترتیب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو بات سمجھ نہ آئے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک دیسی مرغا لینا ہے، نر۔ یہ ایک آپ نے دھیان رکھنا ہے، جسے پیور دیسی مل جائے تو سبحان اللہ۔ جس کو لے کر مرغے بیچنے والے آتے ہیں تو ان سے لے کر لوگ اپنے گھروں میں پالتے ہیں، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں بھی اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خوراک ہے وہ ہماری کھیتی باڑی زمینوں سے کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، گھروں کی خوراک ہوتی ہے۔ اگر ان میں بھی ایک نر مرغا مل جائے تو بہت بہترین بات ہے۔ اور جو اس کے لیے کیمیائی میں ہے، کیمیا کام کرنے والا ہے، تو وہ دیسی ہے، پیور دیسی، جس کے اوپر یہ ایک مور ہوتی ہے لال رنگ کی بڑی، وہ فائدہ نہیں دیتا، اتنا کام دیتا ہے، دوائی اثر کرے گی لیکن اتنے اثرات نہیں ہوتے۔ تو جس کی مور چھوٹی ہو وہ لے لیں، وہ پیور ہوتا ہے۔ تو تقریباً جو اس کا آپ نے گوشت نکلنا ہے تقریباً آدھا کلو یا 3 پاؤ، آدھا کلو تو محال ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ آدھا کلو گندم کا آٹا لیں، 50 گرام سونڈ لیں، سونڈ کو پاؤڈر بنا لیں اور اس آٹے میں میکس کر دیں جو آپ نے آدھا کلو آٹے لیا ہے۔ سونڈ کو ایسا پاؤڈر کرو جیسے آٹا ہے۔ اب اس کو آپ نے سائڈ میں رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ہینگ لینی ہے، پیور خالص ہینگ لینی ہے آپ نے، 2 نمبر ہینگ نہیں لینی، 20 گرام۔
سیاہ مرچ بھی 20 گرام۔ اب ہینگ کو اور سیاہ مرچ کو ڈڈر پڈر کر لیں، آپس میں مکس کر کے اس کو الگ رکھ لیں۔ دیسی گھی گائے کا آدھا کلو سے 3 پاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ کم نہ ہو، بچ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ جو ہے مرغ اس کو ذبح کرو، جیسے تکبیر کی جاتی ہے ذبح کرو، اس کے جو اوپر والے سب کھال ہے وہ اتار دو، اس کے پاؤں ہیں اس کے کاٹ دو، اس کی جو گردن ہے اس کو رہنے دو، اس کی جو اوپر آدھی گردن کا جو حصہ ہے نا جیسے چونچ ہوتی ہے اس کو بھی کاٹ کے پھینک دو۔ اب آپ نے اس کی پوری الیش اندر سے نکال لو، ٹھیک ہے۔ جب یہ نکل گئے اس کو دھو لو، یہ خون وغیرہ یہ صاف کر لو۔ جو اس کی گردن ہے اس کو بھی کاٹ کے وہ بھی آپ نے سائڈ پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس ایک مرغ کا گوشت آ گیا۔ گوشت تولیں گے تو آدھا کلو لازمی ہو، 500 گرام، پہلے 3 پاؤ ہو جائے کوئی بات نہیں، آدھا کلو لازمی ہو۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں جو ہم نے نمبر 1 اس کی سر، نمبر 2 ہینگ اور سیاہ مرچ رکھی ہے وہ آپ نے اس کے اندر رکھ دینی ہے۔ اس کے پتے کو پھینک دیا، اس کی جو کلیجی ہوتی ہے، اس کی جو چھٹی ہوتی ہے اس کو بھی صاف کر کے کچرا پھینک دیا، وہ بھی دھو کے اس کے اندر رکھ دینے ہیں۔ اس کے اوپر آپ نے سی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے 10 گرام شنگرف رکھنا ہے، اچھے والا شنگرف ہو، ہلکا نہ ہو، پیور ہو، 10 گرام نہ ہو، 5 گرام ہو، پیور ہو۔ شنگرف رکھنا ہے 1، ہینگ اور سیاہ مرچ رکھنی ہے 2، اس کی چھٹی جس کو پوٹا کہتے ہیں وہ ہو گیا، کلیجی ہو گیا، وہ جو سر کا حصہ ہے وہ ہو گیا، وہ اس کے اندر رکھ کے اس کو سی لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے آدھا کلو آٹے میں ہم نے 50 گرام سنڈ میکس کر کے رکھا ہوا ہے، آپ نے اس میں پانی ڈال کر گوندھ کر ایسا گوندے کہ اس کے اوپر لیپ آ جائے، ٹھیک ہے، پتلا پتلا جیسے ہمارے تکا بوٹی والے بناتے ہیں اور اوپر لگا دیتے ہیں، تو ایسے آپ نے لگانا ہے۔ اب اس کو دھوپ پہ خشک ہونے دو 10-15 منٹ۔ آپ اس کو ذرا آگ کے اوپر ایک لوہے کی کڑھائی رکھو، اس میں آپ نے جتنی دیر یہ آپ کی آگ جل رہی ہے، گھی گرم ہو رہا ہے، تو اس کو دھوپ لگوانی ہے، اس کی جو سورج کی جو کرنیں ہیں اس کے اندر آنی چاہیے، صاف کھلے برتن میں رکھنا ہے۔ تو اب آپ نے اس کو پھر وہ سارا گھی ڈال دیا، آدھا کلو ہے 3 پاؤ ہے وہ ڈال دیا، زیادہ 3 پاؤ، کم سے کم آدھا کلو لازمی ہے۔ اب آپ نے ویسے جیسے کہ وہ ہے گوشت ایسے پکڑ کے اس کو دونوں ہاتھ سے چھوڑ دینا ہے، نیمی آگ پہ اس کو پکنے دو۔ جب دیکھیں کہ یہ سائڈ پک گئی ہے تو دوسری چینج کر دیں، جب دیکھو یہ کچھ دیر بعد پک گئی یہ کر دیں، ایسے کرتے کرتے اس کو بھون لیں کہ جو اس کے اوپر والا آٹا ہے وہ جلنے کے حساب سے آ جائے۔ اب آپ نے اس کو ٹھنڈا کریں، نکال کے ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے اوپر والا جو ہم نے وہ آٹا لگایا تھا جس میں ہم نے سنڈ ملایا تھا تو اس کو ہٹا دیں۔ اندر سے جو بھی آپ کو گوشت ملا ہے اس کو کسی چھلنی میں رکھیں احتیاط سے، کہ اس کے اندر جتنا بھی کوئی روغنیات نیچے آنا چاہتا ہے تو آنے دو، ٹھیک ہے میرے میٹھے بھائی۔ پھر آپ نے اس کو حمام دستے میں کوٹنا ہے، سب کو یکجاں کر لینا چاہیے۔ تو یہ آپ کا ایک نسخہ تیار ہو گیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اس کو کھانا ہے میرے میٹھے بھائی۔ آپ نے 2 گرام اس کو ایسا مکس کر دینا نا، سب مکس ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا، اس میں کچھ جل جاتا ہے کچھ برون ہو جاتا ہے، تو اس میں مکس کر کے آپ نے روزانہ
2 گرام صبح 2 گرام شام کو، برداشت نہیں ہوتا 1 گرام صبح 1 گرام شام کو دودھ کے ساتھ کھانا شروع کر دیں۔ اس کو کسی فریج میں رکھ دو، خراب نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ العزیز جب یہ چیز آپ کے اندر جسم کے اندر جائے گی تو آپ کو جسم میں کبھی نہ فالج ہوگا، نہ لکوہ ہوگا، نہ جوڑوں میں درد ہوگا، نہ معدے کا مسئلہ ہوگا، نگاہ تیز ہوگی۔ آپ کی پوری جو 50 سال کی عمر کے بعد جو ڈھلنے والی جوانی کی جو کمزوریاں ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ اس کو ضرور بناؤ گے۔ جو بات سمجھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب